حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عثمان نام کے صحابہ کرام بہت سارے، عثمان نام کے بہت سارے صحابہ کرام ہیں. ان میں سے ایک تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک صحابی ہیں عثمان بن طلحہ، اور ایک صحابی ہیں عثمان بن ابی العاص. عثمان بن ابو العاص کی والدہ محترمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی. تو حضرت عثمان بن ابو العاص بھی ایک صحابی ہیں. اسی طرح عثمان بن عامر یہ بھی ایک صحابی ہیں. اور حضرت عثمان بن عفان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. اور 5 واسطوں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ملتا ہے. سب سے بڑا فتنہ دنیا کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال جب آئے گا تو جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، زمین پر رہنے والے تو اس کے فتنے میں مبتلا ہوں گے، لیکن قبر میں رہنے والے لوگ بھی دجال کے فتنے سے بچ نہیں پائیں گے. مرے ہوئے لوگ جو صدیوں پہلے مر چکے ہیں دجال کے فتنے سے وہ بھی نہیں بچیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے عثمان غنی سے محبت کرتا ہے وہ زمین پر ہو تب بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تو آپ غور کیجئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت مرنے کے بعد قبر میں پڑے ہوئے آدمی کو بھی دجال کے فتنے سے بچاتی ہے. حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ عنہم اجمعین، ان حضرات کے بارے میں اگر تعریض بھی کرتا ہے تو علماء اکرام نے لکھا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اگر اسلامی سلطنت اور حکومت ہوتی تو بادشاہ وقت، حاکم وقت کے لیے حکم ہے شریعت کا کہ ایسے شخص کا قتل کر دیا جائے جو ان صحابہ کرام کے متعلق کسی قسم کی بد کلامی کرتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سب سے افضل ہے، ان کے بعد عمر ہے، ان کے بعد عثمان ہے، ان کے بعد علی. تو یہ فضیلت کسی کی بنائی ہوئی نہیں ہے، صحابہ کرام نے بیٹھ کر اتفاق نہیں کر لیا، اولیاء اللہ نے بعد میں بیٹھ کے اتفاق نہیں کیا، یا پھر 500 1000 یا 10,000 مفتیان کرام نے بیٹھ کر اتفاق کیا. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ فضیلت کا فضیلت سرکار نے بیان فرمائی کہ یہ سب سے افضل، یہ بعد والے، یہ بعد والے، یہ بعد والے. تو کیونکہ سرکار جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، مشاہدہ فرماتے ہیں اللہ کے پاس صدیق اکبر کا کیا مقام، فاروق اعظم کا ان کے بعد، عثمان غنی کا ان کے بعد، مولا علی کا ان کے بعد، اس لیے حضور نے بیان فرمایا ان کی یہ فضیلت ہے. تو اہل سنت و جماعت اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے فضیلتیں متعین نہیں کرتے. فضیلتوں کی ترتیب اہل سنت نہیں بنائے، فضیلتوں کی ترتیب سرکار نے بنائی ہے. سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں نبی کی 2 شہزادیاں ہوں. اتنا اعلیٰ مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب آپ غور کیجئے، میں تھوڑی آپ کے ذہن کی بات کھولنا چاہتا ہوں، ذہن کی گرہ کھولنا چاہتا ہوں. اتنی بڑی فضیلت کے سرکار کی 2 شہزادیاں نکاح میں ہیں تو سب سے افضل ہونا چاہیے تھا نا، ہونا چاہیے تھا نا سب سے افضل. نہیں، حضرت صدیق اکبر سب سے افضل ہیں، اگرچہ کہ نبی کی ایک شہزادی بھی ان کی نکاح میں نہیں ہے. پتہ چلا کہ کوئی فضیلت دیکھ کے آپ اور ہم نہیں بیان کر سکتے یہ افضل ہیں وہ افضل ہیں. ہم کو وہ ماننا ہے جو نبی نے بیان فرمایا. فضیلتوں کا تعین، فضیلتوں کی ترتیب ہماری عقل علم کی بنیاد پر نہیں ہے، سرکار کے حکم اور آپ کے تعین کی بنیاد پر. نبوت، ولایت پیارے آقا کی، شیخین حضرت ابو بکر و عمر، سرکار کے کمالات نبوت. نبوت کس کو کہتے ہیں ہم کو نہیں معلوم، معلوم ہو بھی نہیں سکتا. انتہائی اعلیٰ مقام ہے، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی نورانیت کو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے، وہ اعلیٰ مقام ہے. تو اس کا فیض راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر فاروق اعظم کو دیا،
اور سرکار کی جو کمالات ولایت ہیں اور حضور کے کمالات ولایت ہیں، وہ ولایت بھی سرکار کی، دنیا میں کئی اولیاء کرام ہیں، اولیاء کی ولایت سرکار کے ولایت کا ایک ذرہ ہے، روشنی کے ایک ناکے کے برابر کی روشنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت تو ایک بے بہا سمندر ہے، بے کنارہ آسمان ہے، نورانیت کی ایک عجیب دنیا ہے۔ تو اس ولایت کا فیض حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکمل ملا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حامل کمالات نبوت بھی ہیں، حامل کمالات ولایت بھی ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا فیض بھی حضرت عثمان غنی کے پاس ہے، ولایت کا فیض بھی حضرت عثمان غنی کے پاس ہے، اس لیے آپ کو ذو النورین کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من حبہم وتبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے، بے پایہ کرم ہے۔ پاک پروردگار نے عید قربان جیسی عظیم نعمت ہم کو عطا فرمائی، اور آج اس عید کا تیسرا دن ہے، قربانی کا تیسرا دن ہے۔ حاضرین کرام، اس کے بعد ماہ ذی الحجہ کی ایک بڑی عظیم یادگار تاریخ آنے والی ہے، جس کو یوم شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی 18ویں تاریخ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس بات سے ہم اچھی طرح واقف ہیں کہ ہمارا دینی مکمل تعلق اہل سنت و جماعت سے، اور اسلام میں جتنے گمراہ فرقے ہوئے ان سب گمراہ فرقوں سے علیحدہ پاک جنتی اگر کوئی جماعت ہے جو ابتدا سے قیامت تک حق پر قائم ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اہل سنت و جماعت کے عقائد، اعمال، معمولات سب کے سب قرآن مجید، احادیث شریفہ، صحابہ کرام، اولیاء امت اور تمام علماء کرام کے اقوال سے، اعمال سے اور ان کے دلائل سے ثابت ہے۔ حاضرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ ناجی ہوگا، یعنی کامیاب ہوگا، نجات پانے والا ہوگا، جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور وہ کون سا فرقہ ہے جو کامیاب ہوگا، جنتی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرقہ، وہ جماعت، فرقہ ایک عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے جماعت، جو حق پرست کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور گمراہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو جو جماعت کامیاب ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ جماعت جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں۔
تو حاضرین کرام، اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، عقائد، وہ ہے سنت۔ اور صحابہ کرام جماعت صحابہ کرام، اب یہاں آپ یہ مت سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام کا نام لیے تو اہل بیت الگ ہے، اس لیے کہ صحابہ کا لفظ اہل بیت پر بولا جاتا ہے، صحابہ کرام پر بھی بولا جاتا ہے۔ جب بھی صحابہ کہا جائے ان میں اہل بیت ہوتے ہی ہیں، ان کو کوئی الگ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے نہیں کیا، اللہ کے نبی نے الگ نہیں کیا صحابہ سے جدا اہل بیت کو، صحابہ کے نام سے اہل بیت کو جدا اللہ نے نہیں کیا، اللہ کے نبی نے نہیں کیا، تو پھر کون کہہ سکتا ہے کہ صحابہ الگ ہیں، اہل بیت الگ ہیں؟ تو جب بھی صحابہ کہا جاتا ہے اس میں اہل بیت ہوتے ہی ہیں۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ طریقہ جس پر جماعت صحابہ ہے، تو اس سے بنا سنت و جماعت والے، اس کو عربی میں ہم کہیں گے اہل سنت و جماعت، اہل السنت والجماعہ۔ حاضرین کرام، یہ مختصر سی وضاحت میں نے آپ کے گوشے گزار کی تاکہ ہم کو یہ پتہ چلے، معلوم ہو کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کس اعتبار سے، کہاں سے، کس طریقے سے ثابت ہیں، اور انہی بنیادی عقائد اہل سنت میں، عقائد اسلام میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کسی طرح کی بدگمانی، بد کلامی نہیں کرتے، کسی بھی قسم کی، نہ بدگمانی ان کے ذہن میں ہوتی ہے، نہ بد کلامی ان کی زبان پہ ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں سے ذہن و فکر جس کی پاک ہو، صحابہ کرام کی بے ادبی سے جو پاک ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، صحابہ کا مطلب اہل بیت بھی ہیں، اس میں کوئی ان کو جدا نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ کرام کو جو پاک جانے، ان کی تعظیم کرے، ان کا ادب کرے، اور ان پر کسی بھی طرح کی طعن و تشنیع نہ کرے، تعریض نہ کرے، یعنی اشارتاً بھی برا نہ سمجھے، نہ برا بولے۔ کھل کے بعض لوگ نہیں بولتے، اشارتاً کہتے ہیں۔ کس کو اشارہ کر رہے ہیں؟ عوام کو، پبلک کو؟ پبلک ہو سکتا ہے کہ نہ جانے، لیکن تمہیں پیدا کرنے والا رب تو جانتا ہے تم کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ کا خوف کیجئے، اللہ کا خوف کیجئے۔ اس کے محبوب بندوں کے متعلق بدگمانی کسی بھی قسم کی ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان والے کا ایمان بھی تباہ کر دیتی ہے۔ صحابہ کرام کی بے ادبی ایمان والے کا ایمان بھی تباہ کر دیتی ہے۔ حاضرین کرام، یہ بات میں نے ابتدا میں اس لیے کہی، ہمارا عنوان ہے آج کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی دنیا میں ایک ایسا فرقہ پایا جاتا ہے جو آپ کے بارے میں بد کلامی کرتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے، تعریض کرتا ہے، نعوذ باللہ گالیاں دیتا ہے۔ ایسا بھی ایک فرقہ موجود ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں اگر کوئی اہل سنت کا چولا پہنا ہوا ہے، لباس اہل سنت کا ہے، باتیں اہل سنت کی ہے، طریقے اہل سنت کے ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ عنہم اجمعین، ان حضرات کے بارے میں اگر تعریض بھی کرتا ہے تو علماء اکرام نے لکھا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اگر اسلامی سلطنت اور حکومت ہوتی تو بادشاہ وقت، حاکم وقت کے لیے حکم ہے شریعت کا کہ ایسے شخص کا قتل کر دیا جائے جو ان صحابہ کرام کے متعلق کسی قسم کی بد کلامی کرتا ہے۔ تو اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے کہ جو تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت کرام، تمام اللہ والوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ ان کی زبان پر برائی نہیں آتی، ان کے دل میں برائی نہیں آتی، ان کی فکر میں برائی نہیں آتی، ان کی روح پاک ہوتی ہے، ان کا علم پاک ہوتا ہے، ان کی زبان پاک ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ پاک ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب جن کے ماں باپ ہی ان کو تربیت ایسی نہ کیے ہوں، بچپن سے گالی دینا سکھائے ہوں، ظاہر ہے کہ وہ بڑوں کو تو گالی دیں گے،
کیونکہ ان کے پاس گالی ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ نیکی سمجھی جاتی ہو، اس لیے وہ گالی دیتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے پاس کسی کو گالی دینا گناہ ہے، گناہ گار بھی ہو تو اسے گالی دینا گناہ ہے۔ نیک تو نیک ہے، اللہ کا پیارا تو اللہ کا پیارا ہے، گناہ گار بھی ہے تو اسے گالی دینا اس اہل سنت و جماعت کے پاس گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ پھر اگر کوئی اللہ کے پیاروں کو، نبی کے پروردہ لوگوں کو، سرکار نے جن کو سنوارا، بنایا، پالا، پوسا، ان پر اگر کوئی طعن و تشنیع کرے، نکتہ چینی کرے، انگلی اٹھائے، ان کے عیب نکالنے کی کوشش کرے، وہ تو ہے نہیں، پاک اللہ نے ان کو بنایا ہے، تو پھر وہ شخص کتنا بڑا گناہگار ہوگا۔ اسی لیے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو قتل کر دینے کا حکم دیا ہے، بادشاہ وقت کو حکم دیا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فضیلتیں بہت ساری ہیں، میں ایک حدیث پاک سے آغاز کروں گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب دجال آئے گا، اور دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی، اور سرکار فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں بھی پناہ مانگتا ہوں، اور امتیوں کو حکم فرمایا کہ تم بھی دجال کے فتنے سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آؤ۔ اتنا بڑا فتنہ کہ دنیا پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک ایسا فتنہ کبھی نہیں آیا، اتنا خطرناک فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اس کا اثر اب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آغاز ہو چکا ہے دجال کے فتنوں کا۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں اتھل پتھل، سارا ماحول بگڑا ہوا ہے، دینی دنیاوی ہر اعتبار سے کسی نہ کسی قسم کی کمی، خرابی، اعتقاد اور یقین میں نقصان پیدا ہو چکا ہے، یہ دجال کے فتنوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ دنیا کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال جب آئے گا تو جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، زمین پر رہنے والے تو اس کے فتنے میں مبتلا ہوں گے، لیکن قبر میں رہنے والے لوگ بھی دجال کے فتنے سے بچ نہیں پائیں گے۔ مرے ہوئے لوگ جو صدیوں پہلے مر چکے ہیں، دجال کے فتنے سے وہ بھی نہیں بچیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے عثمان غنی سے محبت کرتا ہے وہ زمین پر ہو تب بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو آپ غور کیجئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت مرنے کے بعد قبر میں پڑے ہوئے آدمی کو بھی دجال کے فتنے سے بچاتی ہے۔ اتنی عظیم نعمت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی محبت۔ افسوس کی بات ہے کہ آج لوگ صحابہ کرام کے درمیان میں تقابل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کمی بیشی بیان کرتے ہیں، کسی کا عیب بیان کرتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کسی کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ بس جتنا کہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث پاک میں۔ حاضرین کرام، ہمیں زبان سے کلمات کسی کی تعریف میں وہی نکالنے چاہیے کہ جو قرآن مجید احادیث شریفہ یا بزرگوں کے اقوال میں منقول ہے، اپنے سے کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اور ہم کون ہوتے ہیں جو کسی کی تعریف اپنے سے بیان کریں؟ اس لیے کہ کسی کی تعریف بیان کرنے کے لیے اس مقام پر ہونا ضروری ہے یا اس سے اونچے مقام پہ ہونا ضروری ہے؟ صحابہ کرام ہوں، اہل بیت کرام ہوں، اولیاء اللہ ہوں، ان کا مرتبہ کیا بعد والوں کا مرتبہ ان سے اضافہ ہو گیا؟ بعد میں آنے والے لوگ کیا سابقہ لوگوں سے بڑے مرتبے والے ہو گئے جو اپنی فکر سے، اپنی من گھڑت باتوں سے ان کی تعریف بیان کرتے ہیں؟ تعریف کرنے کے لیے قرآن پاک کافی ہے، تعریف کرنے کے لیے احادیث شریفہ کافی ہے۔ حاضرین کرام، یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے متعلق ایک حدیث پاک ہم نے آپ کے گوشے گزار کی، اور بہت ساری روایتیں، ان میں سے چند باتیں میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان نام کے صحابہ کرام بہت سارے، عثمان نام کے بہت سارے صحابہ کرام ہیں، ان میں سے ایک تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابی ہیں عثمان بن طلحہ، اور ایک صحابی ہیں عثمان بن ابی العاص
عثمان بن ابو العاص کی والدہ محترمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی. تو حضرت عثمان بن ابو العاص بھی ایک صحابی ہے. اسی طرح عثمان بن عامر یہ بھی ایک صحابی ہیں. اور حضرت عثمان بن عفان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. اور 5 واسطوں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ملتا ہے. آپ کا خاندان خاندان بنو امیہ، بنو امیہ خاندان کی بے مثال لاجواب شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز، ایسے کئی ایک صحابہ کرام ہیں، ایک دو نہیں ہے، سینکڑوں صحابہ کرام ہیں جو قبیلہ بنو امیہ سے، خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں. یاد رکھیے کہ پہلی بات میں عرض کروں گا، اسلام میں خاندان کا کوئی معیار نہیں ہے. دین میں خاندان کا کوئی معیار نہیں ہے. دین میں معیار ایمان کا ہے. کس کا ایمان کتنا اچھا ہے، کس کا ایمان کتنا پختہ ہے، دین میں اس کو دیکھا جاتا ہے. یہ ان کا خاندان، یہ ان کا خاندان، مان لیجئے کہ کوئی بڑے علامہ گزرے ہوں اور بڑے ولی اللہ گزرے ہوں، ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والا بعد میں اگر گمراہ ہو جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر ایسا اعتبار ہوتا تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گمراہ فرقوں کے بانی ہیں مگر سید ہیں. تو کیا وہ صرف سید ہیں اس لیے ہم ان کی پیروی کریں گے؟ کئی ایسے لوگ ہیں جو گمراہ فرقوں کے بانی ہیں مگر اعلیٰ نسب رکھتے ہیں، اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن گمراہی سکھا رہے ہیں، فرقے بن گئے ان کے نام پر. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین اسلام میں تعلق صرف ایمان کا ہے. ہاں، ایمان کے بعد جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی زیادہ قربت رکھتا ہے اس کی فضیلت ہے. ایمان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت، تعلق، نسب جتنا گہرا ہے، جتنا قریبی ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے. لیکن ان لوگوں کی فضیلت مسلم ہے جن کی فضیلت حضور نے خاندانی اعتبار سے دور ہونے کے باوجود بیان کر دی کہ یہ سب سے افضل ہے. مثال کے طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کے آبا و اجداد، سرکار کے آبا و اجداد ایک ہی اولاد سے ہیں، ایک ہی والد کے اولاد میں سے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب بھی سرکار کے نسب سے ملتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 5 واسطوں سے سرکار کے نسب سے ملتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حضور کے قریب ہے. لیکن اس کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ابو بکر سب سے افضل، دوسرے حضرت فاروق اعظم، تیسرے حضرت عثمان غنی. اب ان کے سوا خاندانی تعلق جن کا سب سے زیادہ قریب ہے، جیسے حضرت مولا علی، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ، حسنین کریمین رضوان اللہ عنہم اجمعین، یہ سارے حضرات باقی سب سے افضل ہوں گے کیونکہ ان کو خاندانی نسبت ہے. ان سے بڑھ کر فضیلت 3 صحابہ کرام کی سرکار نے بیان فرمائی، اس لیے وہ افضل ہے، خاندانی نسب کی وجہ سے نہیں، سرکار نے بیان فرمائی اس وجہ سے. تو ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے دین میں، دین اسلام میں فضیلت ایمان کی بنیاد پہ ملتی ہے، اخلاص کی بنیاد پہ ملتی ہے. جس کا اخلاص جتنا بہتر، جس کا ایمان جتنا پختہ اور جو اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہے وہ افضل ہے. فضیلت 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 اکثر لوگ تو سنتے ہیں، بات کرتے ہیں. میں یہاں ایک بنیادی عقیدے کی بات کروں گا، اہل سنت و جماعت کا اساسی عقیدہ ہے. فضیلت کا معنی کیا ہے؟ فضیلت کس کو کہتے ہیں؟ کیا زیادہ نماز پڑھنا فضیلت ہے؟ یا زیادہ میدان جنگ میں جانا فضیلت ہے؟ معرکوں کو سر کرنا فضیلت ہے؟
یا سرکار کی سب سے زیادہ خدمت کرنا فضیلت ہے، یا پھر قرآن مجید کثرت سے پڑھنا فضیلت ہے؟ فضیلت کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات اہم ہے سمجھنے کی۔ تو حاضرین، آپ اسلام کے بنیادی عقیدے پڑھ لیجئے۔ دین اسلام ایک سمندر ہے، علم سمندر ہے۔ ہم سوکھی مچھلی کی طرح کنارے پہ پڑے ہوئے، ہم کو اندازہ نہیں ہے علم کتنا ہے۔ آپ علم کے سمندر میں غوطہ زنی کیجئے، پتہ چلے گا۔ اور یاد رکھیے کہ اسلام کے عقیدے میرے آپ کے بنانے سے بنے ہوئے نہیں ہیں، یہ تو اللہ نے، اللہ کے نبی نے بنائے ہیں۔ اور ان عقیدوں کو سمجھ کر صحابہ کرام نے قوم تک پہنچایا کہ یہ عقیدہ ہے۔ وہ سارے احادیث شریفہ سے ہمیں اور قرآن مجید کی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو فضیلت کا معنی کیا ہے؟ بنیادی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ فضیلت دراصل اللہ کے پاس سب سے زیادہ قربت اور مقام کو کہتے ہیں۔ فضیلت کا یہ معنی ہے، یعنی جو اللہ کے پاس سب سے زیادہ قریب ہے۔ اب یہ کون جانے گا کہ اللہ کے پاس کون زیادہ قریب ہے؟ سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں جانتے اور کوئی بتاتے نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سب سے افضل ہے، ان کے بعد عمر ہے، ان کے بعد عثمان ہے، ان کے بعد علی۔ تو یہ فضیلت کسی کی بنائی ہوئی نہیں ہے، صحابہ کرام نے بیٹھ کر اتفاق نہیں کر لیا، اولیاء اللہ نے بعد میں بیٹھ کے اتفاق نہیں کیا، یا پھر 500 1000 یا 10,000 مفتیان کرام نے بیٹھ کر اتفاق کیا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ فضیلت کا۔ فضیلت سرکار نے بیان فرمائی کہ یہ سب سے افضل، یہ بعد والے، یہ بعد والے، یہ بعد والے۔ تو کیونکہ سرکار جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، مشاہدہ فرماتے ہیں اللہ کے پاس صدیق اکبر کا کیا مقام، فاروق اعظم کا ان کے بعد، عثمان غنی کا ان کے بعد، مولا علی کا ان کے بعد، اس لیے حضور نے بیان فرمایا ان کی یہ فضیلت ہے۔ تو اہل سنت و جماعت اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے فضیلتیں متعین نہیں کرتے، فضیلتوں کی ترتیب اہل سنت نہیں بنائے، فضیلتوں کی ترتیب سرکار نے بنائی ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے اور یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں بھئی کہ کس کو افضل مانے تو کیا بگڑنے والا ہے؟ کیا فرق پڑتا مول صاحب؟ حضرت صدیق اکبر کو افضل نہیں مانے، حضرت عثمان کو مان لیے، کیا فرق پڑتا؟ بہت کچھ فرق پڑے گا۔ آپ کو کیا معلوم کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے یہ سونے والے آدمی کو کیا فرق پڑے گا کہ اس کے پاس کیا کیا ہو رہا ہے، اس کے پاس کیا ہو رہا ہے، چوری ہو رہی ہے یا اس کے فائدے کا کام ہو رہا ہے، سونے والے آدمی کو کیا معلوم؟ جو جاگتا ہے اسے پتہ چلتا ہے، جو جاگتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسے ہی دین میں ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں کیا معلوم کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق کیا پڑتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے آپ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، خالق کائنات جانتے ہیں، معبود برحق ہے، اس کے باوجود معاذ اللہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، مگر یہ کہے معاذ اللہ نہیں، مگر افضل اللہ نہیں ہے کوئی اور ہے، کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق پڑے گا آپ کو؟ مطلب آپ کے دل میں کچھ محسوس ہوگا، ایمان میں کوئی کمی دکھے گی، نماز میں جو لذت پہلے آتی تھی بعد میں کچھ کمی ہوگی، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو پھر اللہ سے بڑھ کر کسی اور کو مان لیں گے؟ کیا سرکار سے بڑھ کر کسی اور کو افضل مانیں گے؟ کوئی آدمی کہے نہیں حضور پاک، معاذ اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل حضرت موسیٰ ہے، کچھ فرق پڑے گا آپ کو؟ آپ کو پڑے گا نہ مجھے پڑے گا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ سوئے ہوئے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ تو ہم تو مردار ہیں، معلوم ہی نہیں ہمیں دین کیا چیز ہوتی ہے، ہمیں کیا پتہ جناب، ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہمارے پاس آنکھ ہی نہیں ہے دیکھنے کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے یقین دیا، احسان ہے، اندھوں کو اللہ نے یقین دیا، بس اس کا شکر مانتے ہوئے چلیے کہ یقین تو ہے اللہ کی ذات پر، دین پر، ایمان پر، قرآن پر، کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمیں، لیکن فرق محسوس نہیں ہوتا ہے، فرق تو بہت کچھ پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر بڑے لوگ اکثر مثال دیتے ہیں، گھڑا پر دودھ میں اگر ایک مینگنی ڈالے تو کیا فرق پڑتا؟ آپ کو اندازہ ہے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ سمجھتے ہوں گے ایک مینگنی ہے نکال کے پھینک دیں گے، مگر بہت کچھ فرق پڑ جاتا ہے، جب دودھ پکائیں گے تب پتہ چلے گا کیا فرق پڑتا ہے۔
ایسے ہی اب کوئی بھی عقیدہ رکھ لو آپ، زندگی چلی جائے گی، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کیا فرق پڑا۔ بہرحال حاضرین، اسی لیے جو عقیدے اسلام میں بتائے گئے ان کو ماننا ضروری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمانیات میں داخل ہے۔ نہ صرف حضرت عثمان غنی، کل خلفائے کرام، خلفائے راشدین، سب کے سب کی محبت ایمان ہے۔ کسی ایک کی محبت میں بھی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسی فضیلتیں سرکار نے بیان فرمائی اس کے مطابق مان لیا جائے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے۔ تو حاضرین، حضرت عثمان نامی کئی صحابہ کرام ہیں، ان میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد ثالث تیسرے خلیفہ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور ایسے داماد کے دنیا میں ایسا کوئی داماد نہیں۔ سرکار کے عثمان غنی وہ داماد کہ ان کی پھر دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے، سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں نبی کی 2 شہزادیاں ہوں۔ اتنا اعلیٰ مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب آپ غور کیجئے، میں تھوڑے آپ کے ذہن کی بات کھولنا چاہتا ہوں، ذہن کی گرہ کھولنا چاہتا ہوں۔ اتنی بڑی فضیلت کے سرکار کی 2 شہزادیاں نکاح میں ہیں، تو سب سے افضل ہونا چاہیے تھا نا، ہونا چاہیے تھا نا سب سے افضل۔ نہیں، حضرت صدیق اکبر سب سے افضل ہیں، اگرچہ کہ نبی کی ایک شہزادی بھی ان کی نکاح میں نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ کوئی فضیلت دیکھ کے آپ اور ہم نہیں بیان کر سکتے یہ افضل ہیں وہ افضل ہیں، ہم کو وہ ماننا ہے جو نبی نے بیان فرمایا۔ فضیلتوں کا تعین، فضیلتوں کی ترتیب ہماری عقل علم کی بنیاد پر نہیں ہے، سرکار کے حکم اور آپ کے تعین کی بنیاد پر۔ اتنی بڑی فضیلت کے 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نکاح میں سرکار نے عطا فرمائی، مگر اس کے باوجود بھی افضل البشر بعد الانبیاء نہیں ہیں، وہ تو صدیق اکبر کی شان ہے۔ حاضرین کرام، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَشْفَعَنَّ عثمان فِي 70,000 ممن قد استوجب النار حتی یدخلہم الجنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت میں 70,000 ایسے لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے جن پر دوزخ واجب ہو چکا ہے۔ شفاعت فرمائیں گے یعنی اللہ کے دربار میں دعا کریں گے، مولا تیرے نبی کی امت کے 70,000 لوگوں کو معاف فرما جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جہنمی ہے۔ ان کی شفاعت فرمائیں گے، ایک کی نہیں 2 کی نہیں، 70,000 لوگوں کی۔ اللہ ہم کو بھی ان کے شفاعت کرنے کیے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے۔ نہ صرف یہ بلکہ شفاعت کریں گے، بلکہ ان کو جنت میں داخل کرنے تک فرصت نہیں لیں گے، جب تک کہ ان 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل نہ کریں گے آپ سانس نہیں لیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقام رکھتے ہیں، اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ایسے ایسے صحابہ کرام اللہ کے نبی نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ ایک جن کے لب ہلنے سے 70,000 کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حاضرین کرام، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اور ایک حدیث پاک آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی ایک صحابہ کرام جلوہ افروز ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اسی درمیان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آتی ہے۔ چھینک آئے تو کیا کرنا ہے؟ سرکار نے طریقہ بتایا ہمیں کہ جب چھینکو تو الحمدللہ کہو، اور سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ چھینک کر الحمدللہ کہنا سنت ہے، اور الحمدللہ سن کر یرحمک اللہ یہ جواب دینا واجب ہے۔ یعنی چھینک کی آواز سن کر یرحمک اللہ کہنے والے کا جواب دینا واجب ہے، اور چھینک پر الحمدللہ کہنا سنت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چھینک کر الحمدللہ کہے نہ کہے تو کوئی بات نہیں ہے، کہے تو ثواب ہے، نہ کہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن الحمدللہ سن کر کوئی جواب نہ دے تو گناہ گار ہے۔ ایسے مسائل ہوتے ہیں۔ ابھی یہ مسائل بھی دیکھیے اپنی عقل سے نہیں آتے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے چھینکنے والے پہ لازم ہونا چاہیے تھا، چھینک تو اس کو آئی نہ،
ہم پہ کیوں واجب ہے؟ دین ہے یہ دین ہے، جیسا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ویسا ماننا ہے۔ اپنی عقل، اپنی قیاس، اپنا تصور، نہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا اوپینین یہ ہے۔ کون ہے تم جو اپنا اوپینین بیان کرنا چاہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نہیں میں ایسا سمجھتا ہوں۔ آپ کون ہیں جناب؟ پدی کہاں، پدی کا شوربہ کہاں؟ دین میں کسی کو کچھ نہیں چلتی، دین میں اللہ اس کے رسول کی چلتی ہے، کسی کی نہیں چلتی۔ ماننا ہے مانیے، نہیں ماننا ہے جائیے، کوئی بات نہیں۔ مانیں گے تو سرخرو، نہیں مانیں گے تو بدرو، یعنی بدصورت ہو جائیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ حاضرین کرام، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھینکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں 3 مرتبہ مسلسل، بعض لوگوں کو 1 چھینک آتی ہے، بعض کو 3 آتے ہیں، بعض کو اور زیادہ آتے ہیں۔ میں آگے جا کے عرض کروں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بار مسلسل چھینکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عثمان الا ابشرک، اے عثمان آپ نے 3 بار چھینکا ہے، کیا میں آپ کو خوشخبری نہ دوں؟ دیکھیں حضرت عثمان غنی کا مقام کیا ہے، چھینکتے بھی ہیں تو خوشخبری ملتی ہے۔ یہ مقام ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ چھینک تو ایک فطرت ہے، آدمی کو آتی ہے، چھینکتے بھی ہیں تو خوشخبری دینا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا چاہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرماتے ہیں عثمان کیا میں آپ کو خوشخبری نہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے حبیب ضرور فرمائیے۔ تو سرکار نے فرمایا ھذا جبریل یخبرنی عن اللہ تعالی، کہ جبریل ابھی آئے اور مجھے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان من عطس 3 عطسات متوالیات کان الایمان ثابتا فی قلبہ، کہ جو 3 مرتبہ مسلسل چھینکتا ہے ایمان اس کے دل میں، دل کی جڑوں میں مضبوط رہتا ہے، دل کی جڑوں میں ایمان مضبوط رہتا ہے، اسی لیے 3 چھینک برابر آتے ہیں۔ یہ نعمت اور یہ خوشخبری ملی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تصدق میں سب کو۔ یعنی آپ اگر 3 بار نہ چھینکتے، حضور یہ نہ فرماتے، تو بعد والوں کے لیے ایمان کی مضبوطی دل میں ہونے کی خوشخبری نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی کی چھینک کے صدقے میں ساری امت کو یہ نعمت ملی کہ جو 3 بار جس کو چھینک آئے اس کا ایمان دل میں مضبوط رہتا ہے۔ عثمان غنی کی چھینک کے صدقے میں ایمان کی مضبوطی ہم کو ملی ہے۔ یہ مقام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی چھینک کا۔ کیسے کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی پرورش فرمائی، کتنے پاک ہوں گے، کیوں ایسی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں؟ کیا ہر کسی کے بارے میں ایسی خوشخبریاں دی جاتی ہے؟ ان کا مقام ویسا تھا، وہ ویسے جانثار ہیں، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اللہ کی ذات پر ان کا یقین اتنا پختہ تھا، ان کا ہر عمل، ان کی ہر فکر دین اسلام کے مطابق ہوتی تھی۔ پیارے آقا کے جانثار ہیں، اس وجہ سے یہ نعمتیں ان بزرگوں کو عطا کی گئی ہیں۔ حاضرین کرام، اور ایک حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انت ذو النورین، سرکار نے فرمایا، حضرت عثمان غنی کا لقب تو ہم سنتے ہیں، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، ذو النورین، ذو النورین یعنی 2 نور والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 نور والے کیوں ہیں؟ اور یہ لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا عثمان آپ ذو النورین ہیں، 2 نور والے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میرا لقب ذو النورین کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 نور کیا ہیں میرے پاس جس کی وجہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ میں ذو النورین ہوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، جب آپ کو شہید کر دیا جائے گا، پہلے ہی سے سرکار فرما رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضور نے پہلے دی، امام حسن کی شہادت کی خبر پہلے دی، امام حسین کی شہادت کی خبر پہلے دی، عثمان غنی کی شہادت کی خبر پہلے دی، فاروق اعظم کی شہادت کی خبر پہلے ہی دی۔ سرکار نے پہلے ہی بتا دیا کون شہید ہوں گے، کہاں ہوں گے، کس طریقے سے شہید ہوں گے، ساری تفصیلات بیان فرما دی۔ 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے پانی سے آپ پر پابندیاں لگا دی گئی تھی، 40 دن بھوکے پیاسے رہے، اس کے بعد شہید ہوئے۔ غور کیا جائے کتنی المناک شہادت ہے۔
اللہ کے نبی کے خلیفہ ہیں. یہ قوم ایسی ہوتی ہے. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کبھی کوئی آدمی کسی مخلوق پر بھروسہ نہ کرے کہ یہ میرے کام آئے گا. کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. کام تو بس اللہ بناتا ہے. بس اللہ بناتا ہے. کسی پہ بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے. بھروسہ مت کریے مگر بدگمانی بھی مت کریے. بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے. ہر ایک کا حق ادا کرو، یہ ہمارا کام ہے. لیکن بچانے والا پروردگار، نعمتیں دینے والا پروردگار، آفتوں سے دور رکھنے والا پروردگار ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا کہ آپ شہید جب ہوں گے اس وقت سورہ نور کی تلاوت کر رہے ہوں گے. سورہ نور کی تلاوت کر رہے ہوں گے. اور ایک حدیث پاک میں آیا سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ایک حدیث میں یہ آیا کہ جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو آپ کا خون نکل کر قرآن مجید آپ کے سامنے رکھی ہوئی تھی. قرآن پاک آپ پڑھ رہے تھے اور یہ آیت کریمہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے. ان قریب اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. تو آپ کے خون کی دھار اس آیت پر گری. یہ بھی ہے حدیث پاک اقوال میں اور صحابہ کرام کی سیرت کی کتابوں میں. اور یہ بھی حدیث پاک ہے، سرکار فرمائے آپ سورہ نور پڑھ رہے ہوں گے. تو دونوں باتیں صحیح ہے، کوئی بات غلط نہیں ہے. کیا؟ مثال کے طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب سورہ نور پڑھ رہے تھے، لوگ دیوار پھلانگ کر آپ کے پاس آئے اور آپ کے گردن پر حملہ کیا، آپ کی گردن کاٹ دی، رگیں کاٹ دی آپ کی. تو اس وقت آپ سورہ نور پڑھ رہے تھے، اسی درمیان میں اوراق پلٹ گئے، سورہ بقرہ کی وہ آیت نکلی اور خون اس کے اوپر گرا. دونوں باتیں درست ہیں. عقل ہونا چاہیے سمجھنے کے لیے. لکیر کے فقیر نہیں بننا. ہمارے جامعہ نظامیہ کے اکثر اساتذہ یہ فرماتے تھے جب کسی طالب علم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ بولتے نہیں ایسا ہے نا مول صاحب، تو بولتے تھے میں آپ پہ لکیر کے فقیر مت بنو. ایک بات نہیں دیکھنا، 10 ورق گردانی کرنا، تب آپ کو معلوم ہوتا کیا بات صحیح ہے، کون سی بات درست ہے، کون سی حدیث کس وقت کی ہے، اس میں کیسے مفہوم کو یکجا کیا جائے. ایک علم ہے. بہرحال حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو ذوالنورین اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جس وقت شہادت آپ کی ہوگی تو سورہ نور پڑھ رہے ہوں گے. اور شہادت خود ایک نور ہے، اس لیے 2 نور کہا گیا. شہادت کا پانا خود ایک نور ہے، سورہ نور کی تلاوت کرنا ایک نور ہے. بعض علماء نے فرمایا قرآن کی تلاوت ایک نور ہے، اس میں پھر سورہ نور ہے، اس لیے آپ ذوالنورین ہیں. یہ بھی مطلب بیان کیا گیا. اور ایک وجہ آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں ذوالنورین کہتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ حاضرین قیامت کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے دربار میں میدان محشر میں جب لایا جائے گا تو آپ کے گلے مبارک کی 2 رگیں کٹی ہوئی ہوں گی، اس سے خون نکل رہا ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے خون نکل رہا ہوگا. خون کا رنگ تو خون کا لال ہوگا لیکن اس میں خوشبو مسک سے زیادہ ہوگی. مسک سے زیادہ خوشبو ہوگی، خون کا رنگ ہوگا. اور آپ کو جنت کے 2 نورانی لباس پہنائے جائیں گے. 2 نورانی لباس پہنائے جائیں گے، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں. 2 نور والے. ایک وجہ تو وہ ہے، دوسری یہ بھی وجہ ہے ذوالنورین کہنے کی کہ 2 نورانی لباس پہنائے جائیں گے. اور پل صراط کے پاس ایک نورانی تخت بچھا کر آپ کو بٹھا دیا جائے گا. آپ کے لباس نورانی کی روشنی میں لوگ پل صراط طے کریں گے. یہ فضیلت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی ہے. اب آپ غور کیجئے کہ جو دنیا میں حضرت عثمان غنی سے نفرت رکھتا ہے یا آپ کی محبت دل میں نہیں رکھتا، وہ آپ کے نور کا فیض پل صراط سے کیسے گزر پائے گا اور فیض کیسے پائے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے. حاضرین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نور ہیں اور نبی کی 2 شہزادیاں بھی نور ہیں. سرکار کے سارے شہزادیاں نور ہیں، لیکن 2 شہزادیاں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئے تو 2 نور حضرت عثمان غنی کو سرکار سے ملے، اس لیے آپ کو 2 نور والے کہتے ہیں. ذوالنورین کہنے کی یہ 3 وجوہات ہیں.
اب اس کے سوا ایک آخری بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا. حاضرین کرام ذرا غور سے سنیے. میں پہلے تھوڑی سی وضاحت کروں گا، اس کے بعد ذو النورین کیوں کہتے ہیں وہ بھی وجہ آپ سمجھ لیجئے. پہلی بات، سرکار دو عالم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اعلیٰ شان دو شانیں. سرکار کی تو بے حساب شان ہے، بے حساب کمالات ہیں. اللہ کے نبی نبوت اور ولایت دو کمالات رکھتے ہیں. صاحب نبوت ہے، صاحب ولایت ہے. نبوت ایک اعلیٰ منصب ہے، ولایت اس کے بعد کا منصب ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر بھی فائز ہے، بلکہ افضل الانبیاء، آپ ہی کے تصدق میں سب کو نبوت ملی، اور سرکار کی شان ولایت بھی ہے. تو شان نبوت، شان ولایت. اب اس کو آپ یہ بات کو یہی رکھیے. اب آگے چلیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفائے راشدین ہیں. میں 4 خلفائے راشدین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنے خلفاء فرمایا اور کئی بڑے بڑے اکابر، اولیاء، اصفیاء، صوفیاء، 4 خلفائے راشدین کا نام لکھے. 5ویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن ہے، لیکن راست ڈائریکٹ سرکار کے جو خلیفہ ہیں وہ خلفائے راشدین 4 ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ضرور ہے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہیں. یہ فرق کو سمجھ لیجئے. اور خلفائے راشدین 5 ہی نہیں ہیں، اور بھی ہیں، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. امام مہدی جب آئیں گے وہ بھی خلیفہ راشد ہوں گے. تو بہرحال 4 خلفائے راشدین پیارے آقا کے راست ہیں. ان میں سے حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات نبوت کے فیض یافتہ ہیں. سرکار کے کمالات نبوت کے فیض یافتہ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے کمالات ولایت کے فیض یافتہ ہیں. نبوت، ولایت پیارے آقا کی. شیخین حضرت ابوبکر و عمر سرکار کے کمالات نبوت. نبوت کس کو کہتے ہیں ہم کو نہیں معلوم ہو بھی نہیں سکتا. انتہائی اعلیٰ مقام ہے. اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی نورانیت کو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے. وہ اعلیٰ مقام ہے. تو اس کا فیض راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر فاروق اعظم کو دیا. اور سرکار کی جو کمالات ولایت ہیں اور حضور کے کمالات ولایت ہیں، وہ ولایت بھی سرکار کی. دنیا میں کئی اولیاء کرام ہیں، اولیاء کی ولایت سرکار کے ولایت کا ایک ذرہ ہے. روشنی کے ایک ناکے کے برابر کی روشنی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت تو ایک بے بہا سمندر ہے، بے کنارہ آسمان ہے، نورانیت کی ایک عجیب دنیا ہے. تو اس ولایت کا فیض حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکمل ملا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حامل نبوت، حامل کمالات نبوت بھی ہیں، حامل کمالات ولایت بھی ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا فیض بھی حضرت عثمان غنی کے پاس ہے، ولایت کا فیض بھی حضرت عثمان غنی کے پاس ہے. اس لیے آپ کو ذو النورین کہتے ہیں. یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، ہماری زبان کیا، ہمارا علم کیا جو ہم کہیں گے. امام ربانی، مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی، فاروقی علیہ الرحمت و رضوان، جن کے ڈنڈے کی آواز سن کے اکبر کانپتا تھا. اکبر کا نام سن کے سارے بادشاہ کانپتے تھے. مجدد الفسانی کے ڈنڈے کی آواز سن کے اکبر کانپتا تھا. وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، بادشاہ اکبر، وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات نبوت کا مکمل فیض شیخین کو ملا، کمالات ولایت کا فیض مولا علی کو ملا، کمالات نبوت کا اور کمالات ولایت کا دونوں کا فیض حضرت عثمان غنی کو ملا. اسی لیے آپ کو ذو النورین کہتے ہیں، 2 نور والے. ایسی اور بہت ساری تشریحات ہیں جو علماء کرام نے لکھی ہیں. بہرحال حاضرین، آج ماہ ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ ہے.
18ویں تاریخ آنے والی جمعرات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن. ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے اکابر کی زندگیوں کو یاد رکھیں. آخری ایک بات عرض کروں گا، میں ختم کر دینا چاہتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب دیکھیے اور شرم و حیا کا کمال دیکھیے. ارشاد فرمایا جاتا ہے آپ کے متعلق، آج ہم مسلمانوں کے لیے آپ کی حیا کی بے حد ضرورت ہے. یہ بے حیائی کا دور ہے کہ سر عام ماں باپ گھر بار سب لوگ بیٹھ کر بے حیا سینز دیکھ لیتے ہیں، مناظر دیکھ لیتے ہیں، ٹی ویوں پہ یوٹیوب پہ نہیں معلوم کیا کیا دیکھ لیتے ہیں. حاضرین کرام، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج بے حیائی کا یہ عالم ہے. بچوں کے چاکلیٹ کے کور پر بھی لڑکیوں کی تصویر ہوتی. حد ہو گئی بے حیائی کی. صابن پر دیکھیے وہی، ٹوتھ پیسٹ پر دیکھیے بے حیائی، ہر جگہ بے حیائی. اور اس سے بڑھ کے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پہ لوگ جو آتا ہے شیئر کر دیتے ہیں. ان کو یہ تک نہیں معلوم اس میں عورت کی تصویر ہے، عورت کی ویڈیو ہے، بے پردہ عورت ہے، اسے شیئر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. احساس بھی ختم ہو چکا ہے. ایسا دور ہے، اس دور میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کی خیرات مانگنی چاہیے پروردگار سے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے باحیا سرکار نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ حیا میں جو موجود رہتے ہیں، اشہد امتی حیاء عثمان، حیا میں جو موجود رہتے ہیں. مطلب حیا ایک پانی ہے، سمجھ لیجئے سمندر ہے، یا ایک نور ہے، تو اس میں اگر کوئی رہتے ہیں تو وہ حضرت عثمان ہے. حیا عثمان غنی میں نہیں ہے، عثمان غنی خود حیا میں. جیسے ہمارے اطراف ہوا ہے، حضرت عثمان غنی کے اطراف حیا ہے. وہ سانس لیتے ہیں حیا کی، وہ رہتے ہیں حیا میں، وہ پیتے ہیں حیا، وہ کھاتے ہیں حیا، وہ بولتے ہیں حیا، ان کی ذات خود حیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غسل کے لیے غسل خانے میں حمام میں جاتے، جب تک کہ پانی ڈالنے کی نوبت نہ آتی تب تک اپنی قمیص بھی نہیں اتارتے تھے. قمیص بھی نہیں اتارتے تھے. اور جب پانی ڈالنا ہوتا تو تب جھک کر قمیص اس طرح اٹھاتے کہ خود اپنا بدن بھی آپ نہیں دیکھتے تھے. اس طریقے سے غسل کر کے باہر آتے. آپ کی اہلیہ محترمہ نے بھی کبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے قمیص نہیں دیکھا. ایسی باحیا شخصیت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غور کیجئے کتنی حیا ہونا چاہیے. اور آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ بنیان پہ گھر کے باہر نکل گئے، لنگی پہ مسجد کو آ گئے. حیا ہونی چاہیے. آدمی کے پاس حیا ہے تو وہ بے حیائی کے کام نہیں کرتا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا حیا کی بات ہے مول صاحب؟ عادت ایسی ہو چکی ہے کہ بے حیائی کو بھی ہم حیا سمجھ رہے ہیں. عادت ہی ایسی ہو چکی ہے. اب یہ بزرگوں کے واقعات ہمارے سامنے، ہمیں ان کو سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. بہرحال حاضرین، حیا کی بے حد ضرورت ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی باکمال شخصیت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش پائے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ سرکار جیسے باکمال ہیں، اپنے صحابہ کو بھی ویسا ہی باکمال بنایا. اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان ہم کو عطا فرمائے، آپ کی حیا کا صدقہ تمام مسلمانوں کو بخشے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.